اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک نئے اور خوبصورت ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا ساجد علی قادری امیری۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کا اپنے مرشد سے عشق۔ ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں، آپ کی نظر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو بڑا ہی پسند آئے گا اور اس سے آپ مستفیض بھی ہوں گے اور سبق بھی حاصل کریں گے، کیونکہ اس کے اندر بھی انتہائی خوبصورت سبق ہے۔ سامعین، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ نے فرمایا کہ خسرو اٹھو، جب حشر کا میدان گرم ہوگا اور سب انسان مالک کے سامنے اپنے اپنے اعمال لے کر حاضر ہوں گے اور میرا مالک، میرا اللہ، میرا اعمال نامہ دیکھنے کے بعد مجھ سے دریافت کرے گا کہ نظام میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا خسرو کے دل کا سوز۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر جل شانہ، خسرو کے دل کا سوز تیری نظر کے لیے لایا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ امیر خسرو رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک چیخ ماری اور وہ مرشد کے گرد طواف کرنے لگے۔ ان پر وجد کا عالم طاری ہو گیا۔ آپ کہنے لگے، من تو شدھم تو من شدھی، من تن شدھم تو جان شدھی، تا کسنا گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری، یعنی میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، یعنی میں اور تو کا جھگڑا ختم ہو گیا ہے، میں نہ رہا تو نہ رہا، اللہ اکبر، میں نہ رہا تو نہ رہا، میں تو بن گیا ہوں اور تو میں بن گیا ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، میں تن ہوں اور تو جان ہے، یعنی میں جسم ہوں اور تو روح ہے۔ یہاں پر وہ آیت کریمہ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روح کی حقیقت کے بارے میں ہمیں روشناس کروایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اے محبوب، یہ آپ سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ روح امر ربی ہے، روح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک راز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ، اور تمہیں اس کا علم ہے الا قلیلا، مگر بہت ہی کم، یعنی کہ بہت کم لوگ ہیں جنہیں اس کا علم عطا کیا گیا ہے۔ سامعین محترم، حقیقت میں اس کی روح کو پہچاننا ہی تو عشق ہے نا۔ اس کی روح کے ساتھ ابھی آپ سے ایک معصومانہ سوال ہے، آگے آپ خود سمجھ جائیں۔ اور تو جان ہے، اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا، اس کے بعد غور کیجئے گا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ظاہر کی نگاہ سے جو دیکھتے ہیں وہ پھر بھی کہتے ہیں، لیکن ان کا اپنا ذوق شوق ہے یا اپنا ظرف ہے،
اللہ ان سے بھی راضی ہو ہماری دعا ہے، لیکن جو حقیقت کی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں یا جو پہچانتے ہیں یا جن کو مالک نے ظرف یا شعور عطا کیا ہے، وہ واقعی ایسے کہتے ہیں کہ بس اب اس کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے۔ سامعین محترم، آپ سب کے لیے اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت سبق ہے، بہت ہی خوبصورت سبق آپ نے دیا کہ میں اور تو کا یہ جھگڑا، اسے ختم کر کے اور مقام فخر میں آگے نکلنے کی کوشش کرو، کیونکہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی کہا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، باہر جو کھو گیا ہے وہ اندر تلاش کر۔ یہ سارے کا سارا کسی بیرونی سفر کا نام ہی نہیں ہے، یہ تو اندر کے سفر کا نام ہے۔ روحانی سفر نام ہی اندر کے سفر کا ہے، روحانیت ہے ہی اندر کے سفر کا نام۔ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال کا شکوہ تو دیکھیے، غور تو کیجئے کہ تو میرا نہیں بنتا تو نہ بن، کم سے کم تو اپنا تو بن۔ چلو میری نہ صحیح، کم سے کم اپنی ہی تو پہچان کر لے، مجھے چھوڑ دے جس حال میں ہوں، کم سے کم اپنی تو پہچان کر لے۔ یہ باتیں آپ کو اس وقت ضرور دیں گی جب آپ کے اندر بھی وہ بات ہوگی، وہ راز حقیقت ہوگا، وہ نظام نفی ہوگا، وہ اسبات کی سمجھ ہوگی، وہ لا الہ کی پرکھ ہوگی، وہ الا اللہ کا جو نور ہے ذات حق کا، اس سے آپ کو روشناس کروا دے کوئی، وہ محمد رسول اللہ کی شناخت عطا کر دے کوئی کہ اب پردہ چاک ہو گیا، زمین و آسماں اندر محمد ہی محمد ہے، مکین و لا مکاں اندر محمد ہی محمد ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ سامعین محترم، یہ وحدت الوجود کا نظام ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام پر حضرت خواجہ امیر خسرو پہنچے، جسے فنا فی الشیخ کا مرتبہ بتایا جاتا ہے، صوفیاء بتاتے ہیں، اور اس کے بعد وسط فنا فی اسم محمد ہے، اور آگے بقا کی منزل شروع ہو جاتی ہے انسان کے اوپر۔ اور لیکن یہ منزلیں اسی وقت انسان کو نصیب ہوتی ہیں جب انسان کو کسی کامل کی صحبت میسر آ جائے، کسی کامل کی صحبت نصیب ہو۔ اسی بات کے لیے اور اسی قول و فعل میں اس بات کو ڈھالنے کے لیے یہ پلیٹ ہمہ وقت کوشاں ہے اور اس مقصد کے لیے مصروف عمل ہے۔ حق بات کو لائک کیجیے گا اور جتنا ہو سکے حق بات سمجھ کر اسے شیئر کیجیے گا۔ میرے حضور، میرے قبلہ جد امجد، میرے لجپال دادا مرشد سائیں حضور قبلہ سیدی پیا پاک شاہ امیر الدین حضوری قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کا در، اور مرشد سرکار حضور قبلہ سیدی لجپال پاک شاہ احسان الحق قادری حضوری امیر کا در ہمیشہ آپ سب کی بہترین رہنمائی کے لیے کھلا ہے۔ آپ جب چاہیں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلی آنے والی ویڈیو کے لیے اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔